اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن سلمان بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. رواه أحمد وأبو داود. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حصوات من ماء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمآ وابطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. معزز و مکرم ناظرین، اس سے قبل کی گفتگو افطار اور سحر سے متعلق تھی کہ افطار کا وقت کیا ہونا چاہیے اور سحر کا وقت کیا ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو روزہ افطار کے وقت میں کن دعاؤں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، خود روزہ افطار کی کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور روزہ افطار کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دعا کے پڑھنے کا اہتمام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ افطار کھجور سے کر لے، اور اگر کھجور اسے میسر نہ ہو تو وہ پانی سے افطار کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پانی کو پاکیزہ چیز قرار دیا ہے۔ اب اہل عرب کے یہاں اور خصوصاً اہل مدینہ کے پاس کھجوریں آسانی سے میسر ہو جایا کرتی تھی۔ ہر شخص کھجور کو کھا سکتا تھا، غریب اور فقیر اور مسکین کے پاس بھی کھجوریں ہوا کرتی تھی اور سہل الحصول تھی، آسانی سے مل جایا کرتی تھی، تو عام طور سے کھجور سے روزہ افطار کر لیا جاتا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تشنا نہیں چھوڑا اور کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے کھجور بھی میسر نہ ہو تو وہ پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار کر لے۔ دوسری حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز کو جانے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار فرماتے، گیلی کھجوروں سے افطار فرماتے۔ اگر گیلی کھجوریں میسر نہ ہوتی تو سوکھی کھجوروں سے افطار فرما لیتے، اور اگر سوکھی کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی کر روزہ افطار فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، کبھی ایسا موقع ہو جائے کچھ کھانے کو ہمارے پاس نہیں ہے تو کھجور یا جو بھی چیز، مثلا سفر میں بسکٹ ہمارے ساتھ موجود ہو، سفر میں کوئی فروٹ ہمارے ساتھ موجود ہو تو ہم اس سے روزہ افطار کر لیں۔ اگر کوئی بھی چیز نہ ہو تو پانی عام طور سے مل جایا کرتا ہے، پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار جب فرماتے تو کس دعا کا اہتمام فرماتے؟ آپ دعا فرماتے، افطار سے قبل یہ دعا پڑھتے: اللہم انی لکا صمتو، اے اللہ یہ میں نے صرف اور صرف روزہ تیرے لیے رکھا ہے۔ یہ استحضار ہر مومن بندے کو ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ افطار کر رہا ہو، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، شام کو جب دسترخوان پر بیٹھا تو خدا کی طرف متوجہ ہو کر، دل و جان سے متوجہ ہو کر، پورے طرح سے متوجہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرے: خدا میں دن بھر بھوک کی شدت کو برداشت کرتا رہا، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا رہا، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے روزہ نہیں رکھا، میں نے صرف اور صرف تیری ذات عالی کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میں نے بھوک اور پیاس سب کو برداشت کیا، میں نے جسم کو جو ہے گھلایا ہے، جسم کی تمام خواہشات کو دبایا ہے، اور یہ صرف اور صرف میں نے تیرے لیے کیا، میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا،
اور اب جب میں افطار کے وقت میں دسترخوان پر حاضر ہوا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تو نے دن بھر تو بھوکا ضرور رکھا، اور جو ہے شام میں جب میں افطاری کر رہا ہوں تو تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، تیری نعمتیں کھا رہا ہوں، تیری نعمتوں کو اپنے دسترخوان پر دیکھ کر شکر کا جذبہ اور شکر کی ایک کیفیت اور طبیعت شکر کی وجہ سے وجد میں آ چکی ہے کہ اے اللہ تو نے روزہ بھی رکھوایا اور شام میں اپنے فضل و کرم سے قسم ہاں قسم کی نعمتیں آپ اپنی قدرت سے ہمیں کھلا رہے ہیں۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے ہی رزق سے میں آج افطار کر رہا ہوں۔ کس قدر عاجزی اور انکساری ان الفاظ میں۔ جب آپ افطار سے فارغ ہو جاتے تو آپ کا کیا معمول تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ روزے سے فارغ ہو جاتے ہیں، کچھ کھجوریں کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، طبیعت سیراب ہو جاتی، پیاس کی شدت ختم ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کو سخت پیاس لگی ہو اور اسے ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے، کسی کو سخت بھوک کی شدت ہو، اسے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر ہو جائے اور جب وہ پیٹ میں پڑ جائے، جب وہ پانی جو ہے ٹھنڈا پانی جسم میں چلا جائے تو اس کی روح اور اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر دعائیں نکلنے لگتی ہیں، شکر کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اس وقت میں بھی یہ دعا سکھلائی کہ دیکھیے یہ دعا کیجئے، ذہب الظمآن، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے، تیرے عطا کیے ہوئے میٹھے پانی سے جو ہے پیاس کی شدت ختم ہو چکی ہے۔ وابتلت العروق، اور جو رگیں سوکھ رہی تھی، جو رگیں جو ہے بالکل جو ہے سکھڑی جا رہی تھی، اور جن رگوں میں بالکل طاقت نام کی چیز نہیں رہی تھی، اور چہرہ بھی جو ہے چہرے سے رونق اٹھتی جا رہی تھی، وہ تمام کے تمام چیزیں افطار کے وقت میں یہ پانی پینے کے نتیجے میں پیاس کی شدت بھی جاتی رہی، رگیں بھی تر ہو چکی ہیں، طبیعت سیراب ہو چکی ہیں اور طبیعت میں شکر کا مادہ پیدا ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا کہاں تک شکر ادا کرے؟ تو نے ہمیں روزہ بھی رکھوایا، تو نے ہمیں پانی جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، تو نے قسم ہاں قسم کے کھانے بھی عطا فرمائے، طبیعت اب سیراب ہو چکی ہے، میں تیرے شکر کو ادا کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جسم کا روئے روئے سے اللہ کی شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ تو وقتی چیز تھی، صبح سے شام تک چند گھنٹوں کے لیے ہم نے روزہ رکھا اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، لیکن آپ اس روزے کے نتیجے میں، اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں جو اجر ثواب اور جو نیکیاں ہمیں عطا فرمانے والے ہیں وہ آپ کے یہاں تو بالکل قائم اور دائم ہے، ثابت ہے، کسی قسم کی اس میں کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ اور دعا فرماتے ہیں یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل و کرم کے مالک آقا ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں میں کمی کوتاہیوں کو دور فرما، یہ روزے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے درگزر فرما۔ یہ الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کے سامنے رکھتے اور گڑ گڑا کر روتے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ عاجزی اور انکساری اس ذات عالی کی ہے جو بخش بخشائے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے گناہوں کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں کس قدر خدا کے سامنے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کس قدر خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی مبارک مہینہ، بہت ہی برکتوں والا مہینہ خدا نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے۔ خدا کے واسطے اس مہینے کی ناقدری ہم سے نہ ہونے پائے۔ خدا اگر محروم کر دے گا تو پھر پتہ نہیں ہمیں مغفرت ملے گی یا نہ ملے گی۔ جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں کی تھی اور آپ نے اس پر آمین کہا تھا۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور اس کی عبادتوں کو کر کے وہ اپنے لیے جنت کا سامان، مغفرت کا سامان نہ کر لے۔ آپ نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں ان بد دعا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان عبادت کو کر گزریے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے حصے میں لے لیجئے تاکہ آخرت میں اور موت کے بعد یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔